حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی افواج کی ناک میں دم کر دیا۔ اربوں ڈالر کے جنگی ہتھیار اور جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنے کے باوجود اسرائیل اپنے یرغمال شہریوں کا کھوج لگانے میں بری طرح ناکام ثابت ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دنیا کی جدید عسکری قوت ہونے کا دعویٰ کرنے والے اسرائیل کا اربوں ڈالرز کے ہتھیار اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کے باوجود اپنے یرغمال شہریوں کو بازیاب کرانے میں ناکامی پر اس کی جنگی مہارت کا پول کھل گیا۔ اسرائیل کے ایک میگزین نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی فوج نے مقبوضہ فلسطینی علاقے غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کو نشانہ بنانے کے لیے جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا۔ حملوں کے لیے استعمال ہونے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کو لیونڈر کا نام دیا گیا۔ جدید سسٹم کو اسرائیلی فوج کے 8200 یونٹ نے تیار کیا۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں لیونڈر سسٹم کے ذریعے فلسطین کی مزاحمت تنظیم حماس کے 37,000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے لیے شناخت کیے گئے اہداف کی درستی کی شرح 90% رہی۔ اسرائیل نے یہ جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم غزہ میں اپنے یرغمال شہریوں کو تلاش کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن اسے بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے اسرائیلی فوج کو غزہ میں غیر معمولی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حماس کے ساتھ جھڑپوں کے دوران زخمی ہونے والے 6,800 کے قریب اسرائیلی فوجی زیر علاج ہیں، جبکہ 600 سے زائد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جن اسرائیلی فوجیوں کو زیر علاج رکھا گیا ہے ان میں 71% ریزرو فوجی ہیں، جبکہ 351 خواتین فوجی بھی شامل ہیں۔ ہسپتالوں میں زیر علاج میں سے 9% خطرے سے باہر ہیں اور 6% ایسے زخمی ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں لڑائیوں کے نتیجے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد شائع نہیں کرتی، تاہم مارچ کے اوائل میں اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس کے ساتھ لڑائی میں غازی فوج کی ہلاکتوں کی بڑی تعداد ایک بریگیڈ کے برابر ہے۔ اس سے پہلے سابق اسرائیلی جنرل بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ اسرائیل حماس کے خلاف جاری جنگ ہار چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کے سابق جنرل نے کہا کہ اسرائیل کے پاس حماس کی سرنگوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج حماس کے جانی نقصان کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار میں لکھے گئے ایک مضمون میں اسرائیلی فوج کے ریٹائرڈ جنرل یتزاک برک نے اسرائیلی فوج کی صلاحیتوں کا پردہ فاش کیا تھا۔ جنرل ریٹائرڈ یتزاک برک کے مطابق غزہ میں لڑنے والے اسرائیلی فوجی اہلکاروں اور افسران سے انہیں جو معلومات ملی اس کی بنیاد پر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ IDF کے ترجمان اور عسکری تجزیہ کار غزہ میں دو بدود لڑائی کے دوران حماس کے ہزاروں جنگجوؤں کی ہلاکت کی جھوٹی خبریں دے رہے ہیں۔ اس کے برعکس حماس کے مارے جانے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے۔ یتزاک برک کا کہنا تھا کہ غزہ میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر اسرائیلی فوجی حماس کے بموں اور ٹینک شکن میزائلوں کا شکار ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے پاس اس وقت حماس کے ارکان کو ختم کرنے کا کوئی مؤثر اور تیز طریقہ نہیں ہے۔ حماس کے لوگ سرنگوں میں چھپے ہوتے ہیں اور صرف بم نصب کرنے، دھماکہ خیز مواد کا جال بچھانے یا اسرائیلی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر میزائل فائر کرنے کے لیے سرنگوں سے باہر آتے ہیں۔ سابق اسرائیلی فوجی افسر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان اور اعلیٰ دفاعی حکام جنگ کی دھول چٹ جانے اور حقیقی تصویر واضح ہونے سے قبل جنگ کو ایک عظیم فتح کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ بڑے ٹیلی ویژن چینلز کے نامہ نگاروں کو غزہ میں مبینہ فتح دکھانے کے لیے لا رہے ہیں۔ وہ دراصل صرف شیخیاں بھگا رہے ہیں۔ غزہ میں موجود مزاحمت کاروں کی سرنگوں کے حوالے سے سابق اسرائیلی جنرل کا کہنا تھا کہ ان کی تباہی میں کئی سال لگیں گے اور اس میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیلی فوج اب خود سینکڑوں کلومیٹر گہری سرنگوں کے وجود کو تسلیم کر رہی ہے۔ ریٹائرڈ اسرائیلی جنرل نے کہا کہ یہ حماس پر قابو پانے کا وہم تھا، جس کے باعث اسرائیل نے زیر زمین جنگ کے لیے مطالعہ، منصوبہ بندی اور مناسب ساز و سامان تیار کرنے کی ضرورت کو نظر انداز کیا۔ غزہ میں لڑنے والے افسران بتاتے ہیں کہ حماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی شدید بمباری کے باوجود حماس کو دوبارہ کھڑے ہونے سے روکنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا۔